وَإِنْ كَانَا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا، اور اگر وہ ساقط ہونے والا راوی ایک ہو یا کئی ایک ہوں ایک جگہ کے علاوہ سے، یعنی وہ لگاتار اگر کئی ایک ہیں تو ایک جگہ سے نہ ہوں بلکہ ایک یہاں سے حذف ہے، اس کے بعد دو تین راوی مذکور ہیں، پھر کوئی راوی حذف کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا نام رکھا ہے یسمى منقطعا، اس حدیث کا نام منقطع رکھا جاتا ہے۔ وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غیر المتصل، اور اس بنیاد پر اس معنی کے اعتبار سے منقطع غیر متصل کی ایک قسم ہے۔ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سند کے اتصال و انقطاع کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ تو وہ منقطع غیر متصل کے معنی میں ہے، وہ مقسم ہے، اور یہ منقطع اسی غیر متصل کی ایک قسم ہے۔ اسی کو واضح کرنے کے لیے کہا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِّنْ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ، اور اس معنی کی بنیاد پر جو یہاں بیان کیا گیا ہے منقطع غیر متصل کی ایک قسم ہے۔ آگے اور فرماتے ہیں وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى غَيْرِ الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلًا لِجَمِيعِ الْأَقْسَامِ، اور کبھی منقطع کا اطلاق غیر متصل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو پہلے بیان کیا گیا تھا، تو وہ معنی جمیع اقسام کو شامل ہوتا ہے، یعنی وہ منقطع کا وہ معنی جو پہلے بیان ہوا ہے غیر متصل والا معنی، یہ معلق، مرسل، معضل، منقطع سب کو شامل ہے۔ وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ مَقْسِمًا، اور اس معنی کے لحاظ سے یعنی جو غیر متصل کے معنی میں ہے اس کے لحاظ سے منقطع کو مقسم قرار دیا جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ انقطاع کو کیسے جانا جائے گا، تو اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْانْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِي بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمَرْوِي عَنْهُ، اور انقطاع اور راوی کا سقوط یہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات کی معرفت سے جانا جائے گا۔ یعنی اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس راوی کی جس سے یہ روایت کرتے ہیں جو مروی عنہ ہے، اس راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ درمیان سے کوئی اور راوی ساقط ہے، تو راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات کی معرفت سے سقوط راوی کا علم ہو جائے گا اور انقطاع کی معرفت ہو جائے گی۔ اب رہ گیا راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات کی معرفت کیسے ہوگی، تو اس کے بارے میں دو صورتیں ذکر کی ہیں، اما بعدم المعاصرۃ او عدم الاجتماع والاجازۃ عنہ۔ اب یہ عدم ملاقات کی معرفت یہ عدم معاصرت سے معلوم ہو سکتی ہے، یعنی راوی کا زمانہ بعد کا ہے اور مروی عنہ کا زمانہ راوی سے بہت پہلے کا ہے، مثلا راوی کی ولادت سے پہلے ہی مروی عنہ کا انتقال ہو چکا، تب اس میں صاف ظاہر ہوگا کہ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہے، کیونکہ راوی جب پیدا ہوا تو اس سے پہلے مروی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو عدم معاصرت سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ملاقات نہیں ہے۔ یا عدم اجتماع سے معلوم ہو جائے گا، یعنی راوی جس شہر میں رہتا ہے اس شہر سے وہ کبھی اس شہر میں گیا ہی نہیں جہاں مروی عنہ رہتا ہے، اور نہ مروی عنہ اس شہر میں آیا، اور نہ ہی کسی تیسرے شہر میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، تو اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ راوی اور مروی عنہ میں ملاقات نہیں ہے، یعنی اکٹھا ہوئے ہی نہیں ہے، نہ تو راوی کے شہر میں دونوں جمع ہوئے، نہ مروی عنہ کے شہر میں دونوں جمع ہوئے، نہ کسی تیسرے شہر میں راوی اور مروی عنہ جمع ہوئے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ مروی عنہ سے راوی کو اجازت حاصل نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟
کہتے ہیں اس کا علم ہوگا علم تاریخ کے ذریعہ۔ علم تاریخ سے آپ یہ سمجھ سکیں گے، کیونکہ علم تاریخ میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ علم آپ کو بتائے گا کہ یہ راوی کب پیدا ہوئے، راوی کی وفات کب ہوئی، مروی عنہ کی پیدائش کب ہے، ان کی وفات کب ہے، اور انہوں نے طلب علم کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا، کس سے طلب کیا، کب کہاں گئے، یہ ساری باتیں آپ کو علم تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوں گی۔ تو چونکہ علم تاریخ کا ایک اہم کردار ہے، اس حیثیت سے راوی اور مروی عنہ کے جاننے اور پہچاننے میں، اس لیے محدثین کے نزدیک علم تاریخ ایک اصل ہے اور عمدہ فن ہے۔ فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْانْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِي بِمَعْرِفَةِ عَدْمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمَرْوِي عَنْهُ، اور انقطاع اور سقوط راوی کو پہچانا جائے گا راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات کی معرفت سے۔ اب یہ عدم ملاقات کی معرفت کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اما بعدم المعاصرت، اب یہ معرفت یا تو عدم معاصرت کی وجہ سے ہوگی یا عدم اجتماع کی وجہ سے، اور مروی عنہ سے عدم اجازت کی وجہ سے۔ اب یہ عدم معاصرت یا عدم اجتماع یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہتے ہیں بحکم علم التاریخ، علم تاریخ کے حکم سے معلوم ہوگا۔ علم تاریخ کا کام کیا ہے؟ المبین لموالید الروات ووفیاتہم، جو علم تاریخ روات کے پیدا ہونے کی جگہ اور پیدا ہونے کا وقت بتاتا ہے اور ان کے وفات کا وقت بتاتا ہے، اور وتعین اوقات طلبہم وارتحالہم، اور روات کے طلب علم کے اوقات اور ان کے ایک شہر سے دوسرے شہر کوچ کرنے کے اوقات کی تعین بتاتا ہے، واضح کرتا ہے۔ وبہذا صار علم التاریخ اصلا وعمدۃ عند المحدثین، اور یہی وجہ ہے، اسی سبب سے علم تاریخ محدثین کے نزدیک عمدہ اور بنیاد ہے۔ ومن اقسام المنقطع المدلس، اور منقطع کی قسموں میں سے ایک قسم مدلس ہے، یعنی وہ منقطع جو غیر متصل کے معنی میں ہے، جو مقسم ہے، اسی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مدلس، یعنی میم کے ضمے اور لام مشددہ کے فتح کے ساتھ۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيسُ، اور جو یہ فعل ہے، اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ اب تدلیس میں یہ فعل تو تدلیس کہلایا، اور جس نے یہ عمل انجام دیا، یعنی جو یہ کرنے والا، اسے مدلس کہا جاتا ہے، اور جس حدیث میں جس کی سند میں ایسا کیا گیا، اس حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے۔ تو مدلس میم کے ضمے اور لام مشددہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيسُ، اور اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ وَلِفَاعِلِهِ مدلس بِكَسْرِ اللام، اور تدلیس کرنے والے کو مدلس یعنی لام کے کسرے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ وَصُورَتُهُ أَنْ لَا يُسَمِّيَ الرَّاوِي شَيْخَهُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ، تدلیس کی صورت یہ ہے کہ راوی اپنے اس شیخ کا نام ذکر نہ کرے جس سے اس نے اس حدیث کی سماعت کی ہے، بل یروی عمن فوقہ، بلکہ راوی اپنے شیخ سے اوپر والے شیخ کا نام ذکر کرے، ان سے روایت کرے، بلفظ یوہم السماع، ایسے لفظ کے ذریعہ جو یہ وہم پیدا کرے سننے والے کے لیے کہ اس راوی نے اس جس کا نام لے رہا اس سے سنا ہے۔ ولا یقطع، یہ بعض نسخوں میں ہے ولا یقع، اور اس میں ہے ولا یقطع۔ ولا یقطع کا معنی کیا ہے؟ نہیں ولا یتعمد، اور ولا یقع کا معنی تو واضح ہے، کاذبن، یعنی یہ ہے تدلیس کرنے والا جھوٹ کا قصد و ارادہ نہ کرے یا اس کی جانب سے جھوٹ واقع نہ ہو۔ مثلا وہ تدلیس کرنے والا کہے ان فلان، یا کہے قالا فلان، تو اپنے شیخ سے سنا تھا،
اس شیخ کا نام نہیں لیا اور اس سے اوپر والے شیخ کے بارے میں کہا ان فلان، اس کا نام لے کر کے کہا ان فلان یا کہا قال فلان، تو اسی کا نام ہے تدلیس۔ اور اس طرح سے جو روایت کی جائے گی وہ مدلس ہوگی، اور جو ایسا کام کرے گا وہ مدلس کہلائے گا۔ اب آگے تدلیس کا لغوی معنی اور تدلیس کی قسمیں اور اس کے احکام آپ حضرات تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بتا دوں کہ اب تک آپ نے جو پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ تیار کر لیں، چونکہ جب ایک بحث کسی حد تک مکمل ہو جائے تو اس کا خلاصہ نوٹ کر لینا چاہیے، اس سے آپ کو یاد کرنے اور محفوظ رکھنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، یہ آپ نے جو سبق پڑھ لیا اس کا ایک خلاصہ آپ سنیں اور اس طرح سے آپ تفصیل کے ساتھ اس کو تیار کر لیں اور ایک کاپی پر نوٹ کر لیں۔ مثلا آپ نے اب تک جو پڑھا ہے اس میں کیا پڑھا؟ ظاہر ہے حدیث کی تعریف پڑھ لی ہے، اسے نوٹ کر لیں، سند کی تعریف پڑھ لی ہے، اسے لکھ لیں، متن کی تعریف پڑھ لی ہے، اسے لکھ لیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انتہائے سند کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی قولی، فعلی، تقریری۔ تو 3 قسمیں ادھر تھیں اور ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ اس طرح سے آپ جب اس کا تجزیہ کریں گے اور اپنی کاپی پر تفصیلی طور پر لکھیں گے تو کل 9 قسمیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ 3 کو 3 میں ضرب دیں گے، 9 قسمیں بنیں گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کاپی پر ترتیب سے 9 قسمیں اور سامنے ان کی تعریفات نوٹ کر لیں۔ پھر آپ نے رفع کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، صریحی اور حکمی، اور اس سے پہلے مرفوع کی 3 قسمیں قولی، فعلی، تقریری پڑھ چکے۔ تو اس لحاظ سے آپ 2 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 6 قسمیں بن جائیں گی۔ اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سند کے اتصال و انقطاع کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، متصل اور منقطع۔ یہ وہی منقطع ہے جو غیر متصل کے معنی میں ہے، جو مقسم ہے۔ پھر منقطع کی آپ نے 5 قسمیں پڑھ لی اب تک۔ وہ 5 قسمیں کیا؟ معلق، مرسل، معضل، منقطع اور مدلس۔ یہ 5 قسمیں آپ نے پڑھ لی۔ ہر ایک کی آپ تعریف نوٹ کر لیں۔ جب آپ الگ الگ ہر ایک کی تعریف نوٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال آئے تو آپ اسے اطمینان کے ساتھ لکھ کر کے میرے اپنے نمبر پر آپ بھیج دیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس آج کا سبق اسی پر موقوف کرتے ہیں اور آپ حضرات سے امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات نوٹ تیار کر لیں گے اور ہمارے پاس ارسال کر کے اسے دکھا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔